هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ یاد رکھیے جشن دیوار کو روشن کرتا ہے، مشن کردار کو روشن کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جشن تیرے ظاہر کو بناتا ہے، مشن تیرے باطن کو بناتا ہے۔ جشن تیری دنیا کو سنوارتا ہے، مشن تیری آخرت کو سنوارتا ہے۔ اور سنیے گا، جشن شعور پیدا کرتا ہے، مشن شعور پیدا کرتا ہے۔ جشن مجاہد پیدا کرتا ہے، مشن مجاہد پیدا کرتا ہے۔ جشن حضور اکٹھا کرتا ہے، مشن امت اکٹھی کرتا ہے۔ سلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی امیتت بعدی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت و عقیدت سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ انتہائی لائق عزت، تعظیم و تکریم، زینت بزم حضرات اکابر علماء کرام، بالخصوص ہم سب کے مخدوم و مکرم مخدوم العلماء، محبوب الصلحاء، یادگار اسلاف، ہم سب کے محسن مربی مشفق حضرت اقدس حضرت مولانا پیر محمود الحسن مسعودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اصل قیمتی بیان اور نصیحتیں حضرت ہی ارشاد فرمائیں گے، ان کی موجودگی میں مجھ طالب علم کا کچھ کہنا بالکل بھی مناسب نہیں، لیکن بس اتفاق ایسا ہوا کہ میں جو ہی حاضر ہوا تو حضرت کی تشریف آوری بھی ہو گئی۔ میزبانوں کا حکم ہے تو میں ان کے حکم کی تعمیل میں اپنی چند باتوں کی حاضری لگوا کر پھر میں مائک اپنے حضرت کے حوالے کروں گا۔ انشاءاللہ مفصل بیان حضرت ہی ارشاد فرمائیں گے۔ آج کا آپ کا یہ پروگرام اور اجتماع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور اس ماہ میں اکثر علاقوں میں مساجد میں پروگراموں کا جو انعقاد کیا جاتا ہے وہ پروگرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کے عنوان سے معنون ہوتے ہیں۔ اکثر جو عمومی طور پر پروگرام منعقد ہوتے ہیں اس مہینے میں خاص طور پر ان کا موضوع رکھا جاتا ہے میلاد النبی۔ مجھ سے گزشتہ دنوں ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا مولانا آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے؟ میں نے کہا میرا تعلق اکابر علماء دیوبند سے ہے اور میں اس تعلق پر فخر کرتا ہوں، تو الحمدللہ۔ اور مجھے اس پر تعجب، حیرت بلکہ افسوس ہوتا ہے، آج کل لوگوں سے ان کا مسلک پوچھا جائے تو وہ گول کر جاتے ہیں۔ گول کرنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے مسلک کو حق نہیں سمجھتے یا وہ بیچارے خواہ مخواہ کے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ بابا جس مسلک کو حق سمجھ کر قبول کیا
اس حق کو بتانے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں فخر سے بتاتا ہوں، بعض لوگ گول کر کے کہہ دیتے ہیں بس جی ہم مسلمان ہیں، ہمارے تعارف کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم مسلمان ہیں، آج کل کے فتنوں کے دور میں ہمارے تعارف کے لیے اتنا کافی نہیں۔ ہمیں اپنی پوری پہچان اور شناخت کا علم ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے بچے کو نادرہ کے شناختی کارڈ کا علم ہوتا ہے، لیکن ہمارے بڑوں کو بھی اپنی مکمل مذہبی شناخت کا علم نہیں ہے۔ ہمارا مکمل تعارف اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے۔ اب یہ میرا موضوع نہیں، کبھی موضوع ہوا تو میں اس پورے جملے پر تفصیلاً دلائل عرض کروں گا کہ اہل سنت کا مطلب کیا، والجماعت کا مطلب کیا، حنفی کا مطلب کیا، دیوبندی کا مطلب کیا۔ کیا مسلمان کہلانا ہمارے تعارف کے لیے کافی نہیں؟ یہ اتنی لمبی ڈیٹیل اپنے نام کے ساتھ نتھی کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ موضوع ادھار سے میں ابھی صرف ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھنے والے نے سوال کیا آپ کا تعلق، میں نے کہا دیوبندی مسلک سے میرا تعلق ہے۔ کہنے لگے آپ دیوبند والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا میرے بزرگوں کا عقیدہ جو رسول اللہ کے میلاد کو نہ مانے میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتا۔ میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ بندہ مسلمان نہیں جو رسول اللہ کی ولادت کا قائل نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے ہم میلاد نہ مانیں؟ مجھے پھر اس نے سوال کیا، کہنے لگا اگر آپ میلاد مانتے ہیں تو پھر بتائیں آپ میلاد کے موضوع پر پروگرام کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیوبند والوں کے پروگراموں کا اکثر موضوع ہوتا ہے سیرت النبی، سیرت النبی، سیرت النبی۔ یہ پورا سال سیرت کے پروگرام کرتے ہو، میلاد کا جلسہ جلوس کیوں نہیں کرتے؟ یہ میلاد کے موضوع پر جلسہ جلوس نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ میلاد کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اس نے مجھ پر سوال کیا، میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، نہ تنقیدی گفتگو میرا مزاج ہے۔ اپنے اوپر لگنے والے الزام کی کیا دے رہا ہوں صفائی، یہ تو میرا حق ہے، میں دلائل رکھوں گا آپ کے سامنے، فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا، جو آپ کا دل کہے قبول کر لینا۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، مجھے بتائیں یہ دنیا کا دستور اور اصول ہے، دنیا میں جس چیز کا منکر کوئی نہ ہو اس کو بار بار زور دے کر منوانے کی ضرورت، سارے بولیں اور اونچی بولیں۔ میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورج کا وجود، سورج کی حرارت، سورج کی روشنی، یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں دنیا میں آج تک اس کا کوئی منکر نہیں ہوا، تو اب اس پر زور دے کر دلائل دے کر ان کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کی ممتا، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، انسان تو انسان، جانور بھی اس کے قائل ہیں۔ ماں کی ممتا ساری دنیا مانتی ہے، جب منکر کوئی نہیں تو اس کو زور دے کر منوانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح موت ایک اٹل حقیقت ہے، کائنات میں موت کا منکر کوئی نہیں تو موت کے وجود کو زور اور دلیل دے کر منوانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ 2 جمع 2 4 ہوتا ہے، کائنات میں اس کا منکر کوئی نہیں تو اس کو ضرور زور دے کر منوانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ آگے توجہ رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، 2 صفتیں نمایاں ہیں، ایک صفت ربوبیت، ایک صفت الوہیت۔ ربوبیت رب سے نکلا، رب کا معنی پالنے والا، رب کا معنی پرورش کرنے والا، رب کا معنی روزی روٹی کا انتظام کرنے والا۔ ہم سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنہیں ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، بتائیے اللہ کو وہ مانتے تھے یا نہیں؟ سب مانتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
لا یقولن اللہ، آپ ان کافروں سے پوچھئے زمین و آسمان کا خالق کون؟ سب کہیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، آپ ان سے پوچھئے زمین و آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ تمہاری کھیتیوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ تمہاری روزی روٹی کا بندوبست کون کرتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اسی اللہ کو میں نے اور آپ نے مانا، ہم مسلمان بنے، اسی اللہ کو ان کافروں نے مانا، وہ کافر ہی ٹھہرے، وہ مشرک ہی ٹھہرے۔ یہ فرق کیوں لگا؟ فرق اس لیے لگا کہ انہوں نے اللہ کو رب مانا لیکن اللہ کو الہ نہیں مانا۔ لا الہ، الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بندگی کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کو سجدہ کیا جائے، جس کو مشکل کشا مانا جائے، جس کو حاجت روا مانا جائے، جس کو نفع نقصان کا مالک مانا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ الہ۔ لا الہ، ہمارا الہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، ہم اس کو الہ مانتے ہیں۔ اب ہم میں اور مشرکین مکہ میں کیا فرق ہوا؟ وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ بھی ہے لیکن یہ جو 360 ہم نے بنا کے لٹکائے یہ بھی ہیں۔ آسان لفظوں میں کہوں تو مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا کہ جناب ساڈی او سوندا نہیں، انہاں دی او موڑدا نہیں، ساڈی انہاں دے اگے تے انہاں دی اس نے اگے، ہؤلائی شفاعؤنا عند اللہ، ان کا نظریہ یہ تھا وہ بھی کے قائل تھے، ہم ہی کے قائل ہیں۔ وہ کہتے تھے وہ بھی ہے یہ بھی ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں، میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اللہ کی صفت ربوبیت کا کوئی منکر نہ تھا، اپنوں نے مانا، کافروں نے مانا۔ جب ربوبیت کا منکر کوئی نہیں تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ زور دے کر ربوبیت کو منوایا بھی کوئی نہیں، لیکن اس کی صفت الوہیت کے منکر قدم قدم پر تھے تو اللہ نے قرآن مجید میں قدم قدم پر الوہیت کو زور دے کر منوایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے۔ دوسری صفت پیغمبر کی ذات، دوسری ذات پیغمبر کی ذات۔ پیغمبر کی بھی دو صفتیں، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، پیغمبر کی بھی دو صفتیں نمایاں، ایک صفت صداقت، ایک صفت رسالت۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر کی جو صفت صداقت تھی، اپنے اور بیگانے سارے اس کے قائل تھے۔ مشرکین مکہ بھی نبی کو صادق مانتے یا نہیں، امین مانتے یا نہیں، کہتے ہماری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر امین کسی کو نہیں پایا، آپ سے بڑھ کر صادق اس عرب کی دھرتی پر کسی ماں نے نہیں جنا۔ آپ کی صداقت و امانت کو جب کافر بھی مانتے ہیں، کوئی منکر نہیں، تو اللہ نے نبی کی صداقت و امانت کو زور دے کر بار بار منوایا بھی نہیں، لیکن پیغمبر کی رسالت کے منکر قدم قدم پر تھے، تو جتنا زیادہ انکار تھا اتنا زیادہ اس صفت کو منوانے کا اصرار ہوا ہے۔ اس اصول سے یہ بات سمجھ آئی، دنیا میں جس کا منکر کوئی نہیں اس کو زور دے کر منوانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، جس کے منکر جتنے زیادہ اس کو زور دے کر منوانے کی ضرورت بھی اتنی زیادہ۔ اب میں اس اصول کی روشنی میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا پاک پیغمبر کے میلاد کا دنیا میں کوئی منکر ہے؟ اونچی بولو ذرا سارے، میرا دعویٰ ہے کوئی بندہ کہے زندگی میں آپ نے کبھی سنا کہ کسی کافر نے بھی یہ کہا ہو اللہ کے حبیب پیدا ہی نہیں ہوئے، حضور دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، ایسا کبھی دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ ساری دنیا کے کافر بھی جب رسول اللہ کے میلاد کو مانتے ہیں تو مسلمان کیسے منکر ہو سکتا ہے؟ حضور کے میلاد کا دنیا میں کوئی منکر نہیں۔ آگے چلیے گا، غور سے سنیے گا۔ ہم علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، میرے بزرگوں کا، ہم رسول اللہ کے نفس میلاد کا ذکر کرنا
باعث برکت سمجھتے ہیں، باعث عظمت سمجھتے ہیں، باعث رحمت سمجھتے ہیں کہ جس محفل میں پاک پیغمبر کے میلاد کا ذکر ہو، اللہ کی رحمتوں کا کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے، برکتوں کا کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے، رب کی ذات خوش ہوتی ہے۔ میلاد کا جہاں تذکرہ کیا جائے مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں کہ جناب ساری توانائی میلاد ہی کو منوانے پر لگانا، میں اس بات کو درست نہیں سمجھتا۔ کیوں نہیں سمجھتا؟ توجہ کیجئے، میں تھوڑی بات کی اور وضاحت کر دوں۔ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا اونچی بولے ساری اور اونچی آواز سے، یہ مسجد ہے۔ یہ سارا علاقہ مانتا ہے یہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ بالفرض اگر اس علاقے میں کوئی ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی بھی رہتے ہوں، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ جو پورا علاقہ مانتا ہے کہ یہ مسجد ہے، کوئی منکر نہیں۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب یہاں جلسہ بلائیں، علماء بلائیں، عوام بلائیں، اشتہار چھپوائیں، کھانا بنوائیں، خرچہ کریں، تردد کریں، جب محفل سج جائے آپ کے مولانا مائک لے کر کھڑے ہوں اور مجمع کو مخاطب کر کے کہیں بھائیو آپ جانتے ہو میں نے آپ کو کیوں بلوایا؟ آپ کو پتا ہے میں نے اتنے بزرگوں کو اتنے دور سے کیوں زحمت دی؟ لوگ پوچھیں کہ مولانا آپ بھی بتا دیجئے یہ ساری محفل کیوں سجائی؟ تو مولانا مائک لے کر بتائیں کہ بھائیو میں نے یہ سارا تردد، سارا انتظام، سارا خرچہ اس لیے کیا تاکہ تمہیں بتاؤں، منواؤں، سمجھاؤں کہ یہ مسجد ہے۔ تعجب ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولو بھائی تعجب ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ مولانا پر سوال کریں گے مولانا آپ بادشاہ آدمی ہیں، کس نے کہا تھا کہ یہ مسجد میں؟ کوئی ممکن ہے؟ بھائی اس مجمع میں اختلاف ہو جاتا، آدھا کہتا ہے یہ مسجد ہے، آدھا کہتا نعوذ باللہ یہ مندر ہے، آدھے کہتے یہ چرچ ہے، آدھے کہتے یہ گردوارہ ہے، اختلاف ہو جاتا۔ پھر آپ دلیل دے کر مسجد کو منواتے، سمجھ آتی ہے بات۔ جب منکر کوئی نہیں پورے علاقے میں تو اس کے لیے اتنا زور دینے کی ضرورت، جلسہ کرنے کی ضرورت، بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ جناب پورا علاقہ مانتا ہے یہ مسجد ہے، بتاؤ مسجد کے بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ اونچی بولو سارے یار، مسجد کے بنانے کا مقصد کیا؟ ٹائلیں لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، پنکھے لگاؤ، اے سی لگاؤ، نرم قالین بچھاؤ اور جناب گرم ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرو، یہ مسجد کی ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ سارے بولیے ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ ہاں جناب مولانا محفل سجائیں، عوام بلائیں، بزرگ بلائیں، سارا تردد کریں، جب سارے آ جائیں مولانا مائک لے کر کھڑے ہوں اور لوگوں کو کہیں یارو مانتے تو ہو یہ مسجد ہے، نمازی تو ایک صف بھی نہیں، نمازی تو آدھی صف بھی نہیں، پتا چلا مسجد کے مقصد کو کیا کر چکے؟ بھلا چکے۔ مسجد کا مقصد کیا؟ عبادت کرنا، تلاوت کرنا، سجدے کرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، دین سیکھنا سکھانا، مسجد کو مسجد نبی والے اعمال سے آباد کرنا، یہ مسجد بنانے کا کیا ہے؟ مقصد ہے۔ پورا علاقہ مانتا ہے مسجد کے وجود کو، لیکن مقصد کو سارے بھلا چکے ہیں۔ اب مقصد کو منوانا، سمجھانا، دلیل دینا، تقریر کرنا، جلسہ کرنا سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اونچی آواز سے بولو، سمجھ میں آتا ہے۔ ان مثالوں سے پتہ چلا جس کا منکر کوئی نہیں اسے زور دے کر منوانے کی ضرورت کوئی نہیں، جس کے منکر جتنے زیادہ اسے زور دے کر منوانے کی ضرورت۔ اب ان اصولوں کی روشنی میں آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ کے میلاد پاک کا منکر کوئی نہیں، لیکن میلاد کے مقصد کو لوگ کیا کر چکے؟ اونچی آواز سے سارے اونچی آواز سے رسول اللہ کے میلاد کا مقصد کیا؟ حضرت جی آپ کو تفصیل بتائیں گے، میں صرف موٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ اتنی بڑی ہستی خدا کے بعد جن کا رتبہ اور مقام وہ دنیا میں تشریف لائے، بتائیے بلا مقصد آ گئے؟ سارے بولو بھائی کائنات کا سب سے بڑا مقصد تو لے کر ہی حضور کی ذات آئی ہے، اب اس مقصد کو دنیا بھلا چکی۔
فراموش کر چکی. اب جلسہ بلوایا, عوام بلائی, علماء بلائے, زور دیا, اے لوگوں سارے مانتے ہو پیغمبر کا میلاد ہوا ہے, میلاد کا منکر کوئی نہیں, لیکن میلاد کے مقصد کو بھلا چکے کہ پیغمبر کا اٹھنا کیسا, بیٹھنا کیسا, کھانا کیسا, پینا کیسا, آنا کیسا, جانا کیسا, جلوت کیسی, خلوت کیسی, سنت کیسی, شریعت کیسی, میرے آقا بچوں کے باپ کیسے, شاگردوں کے استاد کیسے, مریدوں کے شیخ کیسے, مسجد کے امام کیسے, منبر کے خطیب کیسے, خانقاہ کے مربی کیسے, رعایا کے حاکم کیسے, حکمران کیسے, کمانڈر کیسے, مجاہد کیسے, شب زندہ دار کیسے, راتوں کو اٹھنے والے کیسے, امت کے لیے رونے والے کیسے, مانگنے والے کیسے, میرے پیغمبر کی معاشرت کیسی, معیشت کیسی, کمائی کیسی, خرچ کیسا, اخلاق کیسے, برتاؤ کیسا, معاملات کیسے, تجارت کیسی, شادیاں کیسی, غمیاں کیسی, خوشیاں کیسی, جنازے کیسے, نکاح کیسے, اصحاب کیسے, اہل بیت کیسے, گھرانہ کیسا, جلوت کیسی, خلوت کیسی, امت کا درد کیسا, امت کی طرف کیسی, چہرہ کیسا, لباس کیسا, اور بچوں کی تربیت کیسی, اور شب و روز کیسے, ليل و نہار کیسے, ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک پیغمبر کا ایک ایک دن, ایک ایک ادا امت بھول چکی. اسی ادا کو, اسی شریعت کو, اسی سنت کو قوم کو یاد کرانا, سمجھانا, اسے مقصد میلاد کہتے ہیں, اسے سیرت محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تو میرے پیارے میلاد کا منکر کوئی نہیں, اس لیے ہم نے بار بار میلاد پہ زور نہیں دیا. مقصد کے منکر قدم قدم پر تھے, اس لیے ہم دیوبند والے مقصد میلاد یعنی سیرت کو پورا سال بیان کرتے ہیں. تو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم سیرت کے جلسے کیوں کرتے ہیں, میں نے کیوں کی وجہ بتائی موٹی سی, سمجھ آئی؟ بولو بھائی اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک چھوٹی سی بات اور سنیں. آپ میں سے اکثر صاحب اولاد لوگ بیٹھے, صاحب اولاد لوگوں میں بھی بچیوں کے باپ بیٹھے ہیں, ذرا توجہ کریں میری بات پر. بیٹیاں جب گھر میں جوان ہو جائیں باپ کو رات کو نیند نہیں آیا کرتی. بولو ایسا ہے یا نہیں؟ ایک سر پہ بوجھ ہوتا ہے کہ میں اس بچی کی رخصتی کروں, اس کا نکاح کروں, اپنی ذمہ داری پوری کر دوں. بیٹیاں جوان ہوں, صبح و شام باپ رشتے تلاش کرتا ہے. بولا ایسا ہے یا نہیں؟ وقت نہیں, میں تفصیل میں بالکل نہیں جانا چاہتا, ایک موٹی سی بات کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں. توجہ چاہوں گا. لڑکی کے باپ کو پتا چلا کہ فلاں گھر میں ایک معقول رشتہ موجود ہے. لڑکی کا باپ چلا گیا, اگلوں کے گھر پہنچا, انہوں نے بیٹھک میں بٹھایا, چائے پانی پلایا. چائے پانی پلانے کے بعد لڑکی کے باپ نے لڑکے کے باپ سے سوال کیا کہ مجھے اپنے لڑکے کے بارے میں کچھ بتاؤ, اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بتاؤ. لڑکے کا باپ کہنے لگا جناب میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت بڑا کمال ہے. اس نے پوچھا جی کیا کمال ہے آپ کے بیٹے میں, مجھے بتاؤ. لڑکے کا باپ کہنے لگا میرا بیٹا ماشاءاللہ سے جمعے والے دن پیدا ہوا تھا. دوسرا کمال میرے بیٹے کا جمعے کے وقت پیدا ہوا تھا. تیسرا کمال میرے بیٹے کا, میرے بیٹے کے منہ میں فلاں اللہ والے بزرگ نے گھٹی ڈالی تھی. چوتھا کمال میرے بیٹے کا, علاقے کے فلاں شیخ الحدیث صاحب نے میرے بیٹے کے کان میں اذان دی تھی. یہ کمالات بتائے. مجھے بتاؤ یہ کمال سن کر کوئی بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا؟ سارے بولو یار, آپ کی نظر میں یہ کمال نہیں, یہ اچھی بات نہیں کہ کوئی اللہ والا گھٹی ڈالے, کوئی اللہ کا ایک بندہ اذان دے, جمعے کے دن کی ولادت ہو, کیا یہ کمال نہیں؟ کمال ہے. پھر کیوں نہیں آپ بیٹی دے رہے؟ اب جملے سنیے گا میرے, توجہ سے سمجھیے گا. آپ لڑکے کے باپ نے لڑکی کے باپ کو اپنے بیٹے کی یہ چند خوبیاں بتائی. لڑکی کا باپ اس کو کیا کہے گا, جناب میں نے آپ سے آپ کے بچے کا میلاد نہیں پوچھا, سیرت پوچھی ہے. ان چاروں چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ بھئی جمعے کو پیدا ہونا, جمعے کے ٹائم پیدا ہونا, کسی اللہ کے نیک بندے کا گھٹی ڈالنا, ان سب چیزوں کا تعلق کس سے؟ سارے بولو یار,
لڑکی کا باپ کہے گا میں نے جو آپ سے کہا اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو میں نے میلاد کا سوال نہیں کیا، کس کا سوال کیا؟ اپنے بچے کی سیرت بتاؤ، کردار بتاؤ، کریکٹر بتاؤ، اخلاق بتاؤ، عمل بتاؤ، نماز روزہ بتاؤ، اٹھنا بیٹھنا بتاؤ، لیل و نہار بتاؤ، دوست یار بتاؤ، کمائی خرچ بتاؤ، نماز روزہ بتاؤ، اللہ کی محبت بتاؤ، نبی کا پیار بتاؤ، اتباع سنت بتاؤ، شرم و حیا بتاؤ۔ یہ سیرت و کردار پوچھا تھا۔ اب اس علاقے کے رہنے والوں ایک دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں، ایک دیوبندیت کا پیغام دے رہا ہوں۔ دیوبند والے کس میلاد کی بات کرتے ہیں، کس پیغام کو عام کرتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا دل پر لکھ کے لے جائے۔ میرے مسلک کا پیغام کیا ہے؟ اگر دل کو لگے ماننا، نہ لگے میری کوئی ناراضگی نہیں۔ میں دعوت فکر یہ دینے لگا، جس لڑکی کا رشتہ جس لڑکے سے 4 روزہ زندگی کے لیے جوڑنا تھا، اس کی توسیعت پوچھی۔ نہیں سمجھے یار، جملے تک پہنچو۔ جس لڑکی کا رشتہ جس لڑکے سے 4 روزہ زندگی کے لیے جوڑنا تھا، اس لڑکی سے اس لڑکے سے وہ سیرت پوچھی، میلاد نہیں پوچھا۔ اور جس پیغمبر سے تیرا رشتہ اس دنیا کا بھی ہے، قبر کا بھی ہے، حشر کا بھی ہے، جنت کا بھی ہے، کعبے کے رب کی قسم ہر رشتہ چھوٹ سکتا ہے، ماں باپ چھوٹ سکتے ہیں، پاک پیغمبر کا دامن کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ جس پیغمبر سے دونوں جہان کا رشتہ جڑا ہوا تھا، اس پیغمبر کے ساتھ میلاد کی بات کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کیا اس آقا کی سیرت پوچھنی چاہیے نہیں پوچھنی چاہیے؟ ذرا بولو اونچی آواز، اور اونچی آواز، اور اونچی آواز۔ اب میرا مسئلہ ہے غلط ساتھ بالکل نہیں دے رہا، بالکل مشکل سے بات کر رہا ہوں۔ بس میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت جی بہت معذرت چاہوں گا کہ میں آپ کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، بالکل زیب نہیں دیتا۔ بس آخری بات اور اجازت۔ توجہ ہے آپ کی توجہ ہے؟ اب تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں تاکہ میں آخری بات آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ایک دفعہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اب جو جملے میں بولنے لگا ہوں یہ جملے بھی ذوق والے جملے، پھر بازوق لوگوں کی سماعتوں کی نظر میں سبحان اللہ بنتی ہے نہیں بنتی؟ بنتی ہے نا جی۔ آپ نے پھر کنجوسی نہیں کرنی۔ اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، مجھے بتائیے میلاد منانے کی چیز ہے یا اپنانے کی؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ معذرت کے ساتھ آپ کا جواب غلط ہے، آپ کا جواب غلط ہے، شاید آپ نے جلدی میں دے دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کہا میلاد اپنانے کی چیز ہے، پیارے آقا کا میلاد کب ہوا؟ ماہ ربیع الاول۔ دن کون سا تھا؟ پیر کا۔ ٹائم کون سا تھا؟ صبح صادق کا۔ تاریخ مشہور کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول۔ میں چاہوں میں آقا کا میلاد اپنا لوں، میرا بچہ بھی پیر کو پیدا ہو، ربیع الاول میں پیدا ہو، 12 کو پیدا ہو، صبح صادق کے وقت پیدا ہو سکتا ہے؟ سارے بولو۔ تو کیسے اپنانے کی چیز ہوئی؟ آپ نے تو کہا اپنانے کی نہیں، دل پر لکھو میلاد اپنانے کی چیز نہیں منانے کی چیز ہے۔ بولو کیا چیز ہے؟ اور سیرت، سارے بولو سیرت، سارے بولو سیرت۔ مثال کے طور پر میں حضور کا امتی ہوں، میرے پیارے آقا نے پانی کا گلاس کیسے پیا، پانی کیسے پیا، میں چاہتا ہوں میں اپنے آقا کے طریقے پر پانی پیوں، پی سکتا ہوں یا نہیں؟ میرے نبی نے سر ڈھانپ کے پانی پیا، بیٹھ کے پانی پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا، 3 سانس میں پیا، پینے کے بعد الحمدللہ پڑھی، دیکھ کے پانی پیا، ٹوٹے ہوئے برتن کا استعمال نہیں کیا۔ میں نے آقا کے طریقے پر 1 گلاس پانی پیا، 6 سنتیں زندہ ہوئی، اللہ نے 600 شہیدوں کا ثواب میرے نام عمل میں درج کروا دیا۔ اس مثال سے پتہ چلا میلاد اپنانے کی چیز اور سیرت، میلاد منانے کی چیز اور سیرت اپنانے کی چیز۔ آپ مجھے بتاؤ نجات کا دار و مدار کسی چیز کے منانے پر ہے یا اپنانے پر؟ اونچی آواز سے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں، نوری ہے نہ ناری ہے، اصل عمل ہے۔ بولو اصل۔ اور عمل کا تعلق اپنانے سے ہوتا ہے، منانے سے۔
توجہ چاہوں گا، ابھی پچھلا مہینہ انگریزی گزرا، اگست کا مہینہ گزرا، اس کی 14 تاریخ کو بھی ہم نے ایک کام کیا تھا. کیا 14 اگست کو کیا کیا؟ منایا یا اپنایا؟ اونچی آواز سے. تو کس عنوان سے منایا؟ یوم آزادی نہیں، پوری بات کروں. بولو بولو، کیا لفظ بولا؟ کیا لفظ بولا؟ پڑھے لکھے لوگ ہو، ایک پوائنٹس آپ کے ذہن میں ڈالنے لگا ہوں، سوچئے گا گھر جا کر. جشن آزادی، لفظ جشن بولا. میرا سوال ہے، یہ لفظ جشن جب بھی آپ سنتے ہیں آپ کا ذہن کدھر جاتا ہے؟ عبادت کی طرف؟ ذرا جلدی بولو. تلاوت کی طرف، دعا کی طرف، سجدہ شکر کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے حبیب کی طرف؟ بھئی لفظ جشن جب بھی کان میں پڑے ذہن کدھر جاتا ہے؟ ناچ گانے کی طرف، ہلے گلے کی طرف، بے حیائی کی طرف، غیر اخلاقی حرکتوں کی طرف، غیر سنجیدہ حرکتوں کی طرف، بچگانہ حرکتوں کی طرف ذہن جاتا ہے نہیں جاتا؟ اونچی آواز سے. ہم نے 14 اگست کو بھی کیا کیا؟ جشن منایا، گویا غیر سنجیدہ حرکتیں کی. اب وہ حرکتیں کیا ہیں؟ انہیں زیر نہیں دیتا میں مسجد میں بیان کروں. اب بازاروں میں اس کا مشاہدہ 14 تاریخ کو کرتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس چیز کو منایا جائے اسے جشن کہتے ہیں، جس کو اپنایا جائے اسے مشن کہتے ہیں. ذوق سے جملے سنیے گا. جس چیز کو منایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو کیا کہتے ہیں؟ اور جس کو اپنایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو مشن کہتے ہیں. اور جملہ سنو، دل کو لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا. یاد رکھنا جشن اور مشن میں فرق کیا ہوتا ہے. اصولی فرق بتانے لگا ہوں آپ کو. ہمیشہ قوموں کو جشن سنایا کرتے ہیں، مشن چلایا کرتے ہیں. جشن سنایا کرتے ہیں اور مشن، سارے بولو مشن. بھئی ایک ہوتی ہے مردہ قوم، ایک ہوتی ہے زندہ قوم. دونوں کی علامت کیا ہے؟ سین تو نہیں ہوتے، کیا آپ فرق کریں گے؟ ماتھے پہ لکھا تو نہیں ہوتا. یہ مردہ قوم، یہ زندہ قوم. پہچان کیسے ہوگی؟ بابا پہچان عمل سے. بولو پہچان، سارے بولو پہچان. جو گفتار کے راضی ہوں گے وہ جشن والے، جو کردار کے راضی ہوں گے وہ، سارے بولو وہ، جو باتوں میں ناروں میں زندگی صرف کرے وہ جشن والے، اور جو عمل میں زندگی صرف کرے وہ کس والے؟ سارے بولو کس والے؟ یاد رکھو جشن عارضی ہو جائے، مشن دائمی ہو جائے. جشن وقتی لذت دیتا ہے، مشن دونوں جہانوں کی عزت دیتا ہے. جشن چراغ کو کہتے ہیں، مشن آسمان کے سورج کو کہتے ہیں. ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کی نظر شارٹ کٹ کر رہا ہوں. یاد رکھیے جشن دیوار کو روشن کرتا ہے، مشن کردار کو روشن کرتا ہے. جشن تیرے ظاہر کو بناتا ہے، مشن تیرے باطن کو بناتا ہے. جشن تیری دنیا کو سنوارتا ہے، مشن تیری آخرت کو سنوارتا ہے. اور سنیے گا جشن شور پیدا کرتا ہے، مشن شعور پیدا کرتا ہے. جشن مجاہد پیدا کرتا ہے، مشن مجاہد پیدا کرتا ہے. جشن حضور اکٹھا کرتا ہے، مشن امت اکٹھی کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا آخری جملہ، جشن سالانہ کا ہوتا ہے، مشن روزانہ کا ہوتا ہے. آپ سالانہ والے یا روزانہ والے؟ کچھ بولو بھائی. اسی روزانہ کے مشن کو مقصد میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. اسی روزانہ کے مشن کو سیرت محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میرے بزرگوں کی موجودگی میں زیادہ بات کر لی. اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. یا زندہ ملاقات باقی. آخر دعوانا الحمدللہ.